بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے. میں بہرحال آتا ہوں. بورڈ امید ہے کہ آپ کو نظر آئے گا. اب بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یس سر نظر آ رہا ہے. اب صاف نظر آ رہے ہیں نا؟ یس سر صاف نظر آ رہا ہے. یا میں اور بھی قریب کر دوں بورڈ کے؟ نو سر سر صاف ٹھیک ہے نظر نظر نہیں آ آ رہا رہا. صاف نظر نہیں آ رہا. بلر ہے بلر. بلر ہے. اچھا اب دیکھ لیجیے. اچھا یہ آپس میں بات مت کرے. اچھا جی، چیٹ میں آپ بالکل جب میں کوئی بات پوچھوں اس کے علاوہ آپ بات مت کیا کریں. اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے تھے حدیث کے حوالے سے. حدیث کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. حدیث کی تقسیم بنیادی طور سے وحی کے سمجھنے پر موقوف ہے. آپ وحی کو سمجھیں گے تو آپ کو حدیث کی تقسیم بھی خود بخود سمجھ آ جائے گی. وحی کیا چیز ہے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں. واٹ از وحی؟ وحی کو ہم پھر کیٹیگرائز کرتے ہیں مختلف پارٹس میں. آپ سب سے پہلے وحی کو سمجھیں. میں یہاں پر مختصراً لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. سر کوالٹی بہت خراب آ رہی ہے. کس کی؟ سر آپ کی ویڈیو کی. ویڈیو ہاں نا سر ویڈیو کی کوالٹی بالکل نو کیا کرتے ہیں سر، بالکل نظر نہیں آ رہا سر. آواز آپ کو ٹھیک سنائی دے رہی ہے؟ سلو ہے کافی. جی سر صرف آواز آ رہی ہے، باقی ویڈیو تو اچھا، ویسے بھی یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کی وجہ سے کوالٹی خراب ہے. یہ ویڈیو پھر میں اپلوڈ کر دوں گا، پھر آپ وہاں پر بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. ویسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو چونکہ چل رہی ہے ویڈیو آڈیو، تو اس وجہ سے کوالٹی ذرا کمزور ہے. وحی سب سے پہلے ہم آتے ہیں وحی کی طرف. سر انگلش میں سر انگلش میں جی سر، انگلش میں سر. ہاں یہ لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وحی کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلے وحی کی جو لٹرل میننگ ہے، لغوی تعریف. لغوی لٹرل اور ڈکشنری میں جو اس کی تعریف ہے آپ وہ سمجھے. وحی کہتے ہیں بنیادی طور سے، اصل میں کچھ میری اپنی آواز بھی میری اپنی بھی آواز تھوڑی خراب ہے آج. وحی کی لغوی لٹرل میننگ آپ سمجھے جی. سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. نہیں میں ٹھیک ہوں. کورونا تو نہیں ہے سر؟ نہیں جی، الحمدللہ اللہ حفاظت فرمائے. شکر ہے.
سر لگا ہی رہتے ٹھنڈ لگ جائے گی. وہی کہتے ہیں بنیادی طور سے خبر دینا خاموشی سے. خاموشی سے خبر دینے کو وحی کہتے ہیں. اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اصطلاحی ٹرمینالوجی، وہ وہی ہے جو عام طور سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اپنے نبیوں کی طرف کسی بھی خبر کو بھیجنا، اتارنا وحی کہلاتا ہے. اللہ تعالی کا اپنے نبی کی طرف کوئی خبر دینا، خبر دینے ہیں، وہ وحی کہلاتا ہے. یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. سر ذرا ریپیٹ کریں ذرا اصطلاحی تعریف وہی کی. کس کو ایکسپلین کروں؟ سر وہی کی اصطلاحی تعریف. اللہ تعالیٰ کا نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی طرف کسی بات کو بتانا، اس کی خبر دینا، اس کے بارے میں کچھ امت کو اس چیز کا دینا ہے، اس کا کمانڈ دینا ہے، یہ وحی کہلاتی ہے. اس طرح کی قرآن وحی ہے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا ہے، یہ وحی کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ سر آواز بھی بہت خراب آ رہی ہے سر. آواز خراب آ رہی ہے. یس سر. بہرحال کچھ گزارے کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ایک منٹ. اچھا اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے. وحی بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی کلام اپنے بندوں کی طرف واسطے سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا بغیر واسطے کے کسی بھی نبی کے دل پر کوئی بات ڈالنا وحی کہلاتا ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے وحی کی. پھر مزید یہ بات ہے کہ ہم وحی کی جو تقسیم ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس کو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں مختصراً بیان کر لیتا ہوں کہ وحی بنیادی طور سے دو قسم پر ہوتی ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں
وحی کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی ریسائٹیشن ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے تلاوت کے طور پر، اسے ہم تعبیر کرتے ہیں وحی متلو، یہ ورڈ ہے متلو یعنی تلاوت. تلاوت ہونے والی وحی ایک یہ قسم ہے. دوسری قسم، یہ پہلی قسم ہوگی. دوسری قسم جو تلاوت نہیں ہوتی، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، پھر وہ مزید دو قسموں پر تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ. نبی علیہ السلام نسبت کرے اللہ کی طرف اسے. اچھا، اس قسم کو حدیث کہتے ہیں. جس کی تلاوت نہیں ہوتی اس کو حدیث کہتے ہیں. پھر اس کو جس میں نبی علیہ السلام اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے کسی بھی قول کی، کسی بھی فرمان مبارک کی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اور جسے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہوتی ہے اسے عام حدیث کہا جاتا ہے. وہ حدیث جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے یہ کیا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو اسے بنیادی طور سے حدیث، عام حدیث کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ پھر اس عام حدیث کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، دوسری کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے، تیسری کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. حدیث قولی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کوئی کوٹ، آپ علیہ السلام کو کوئی فرمان مبارک کوٹ کیا جائے، نبی علیہ السلام کا کوئی قول ذکر کیا جائے، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے. مثلا ہم اکثر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ بنیادی طور سے آپ علیہ السلام کی قولی حدیث ہے. فعل جو پریکٹس کی ہو، آپ علیہ السلام نے پریکٹیکل جو کام کیا ہو، اسے فعلی حدیث کہا جاتا ہے. مثلا صحابی یہ کہیں، کوئی بھی صحابی کمپینین آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم say that نبی علیہ السلام نے وضو کرتے ہوئے چہرے کو 3 بار دھویا یا ہاتھوں کو 3 بار دھویا، یا آپ علیہ السلام نے نماز کو اس طرح پڑھا، یا آپ علیہ السلام یہ کام یہ یوں کیا یا ویسے کیا. تو یہ بنیادی طور سے فعلی حدیث کہلاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے
پریکٹیکل کوئی چیز کی اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے. حدیث تقریری تھوڑی وضاحت طلب ہے, اس کو آپ سمجھیں. حدیث تقریری بنیادی طور سے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی صحابی کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بھی صحابی کوئی بات کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے کوئی صحابی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار فرمائے, کچھ بھی نہ کہیں, تو آپ علیہ السلام کا خاموش رہنا گویا کہ اس کو کنفرم کر دینا ہے. تقریر بنیادی طور سے کنفرمیشن سے ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا, نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا یا کچھ بات کہی گئی اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, تو آپ علیہ السلام نے اس کو کنفرم کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, اس طرح کرنا جائز ہے. یہ بنیادی طور سے حدیث کی 3 اقسام عام طور سے بیان کی جاتی ہیں. 3 types of حدیث. حدیث قولی ہے, حدیث فعلی ہے, حدیث تقریری ہے. سمجھ آ گئی جی؟ پھر مزید اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے حدیث کی لیگل جو سٹیٹس ہے, اس کی اتھارٹی ہے, وہ کس درجے کی ہے. حدیث اور سنت یہ دونوں ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, حدیث اور سنت. بنیادی طور سے حدیث اور سنت دونوں ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے, قولی بھی, فعلی. یہ کیا ہوا یار, یہ تو ہینگ ہو گیا. آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا ہے؟ ہاں ہاں ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے. میاؤ میاؤ. بالکل یار ہینگ ہو گئے. سر کا نیٹ سلو ہے میرے خیال میں. یار وہ 11 بجے تو لائٹ گئی ہے سر کی, دیکھو نا. سر جی لیو کر دیا. میں کہہ رہا ہوں نا سر کی لائٹ گئی ہے, 11 بج گئے. ابراہم ہاں یار, گڈ بس مین ہمیں ہاؤ بھی آر یو. چاہیے کہ لیو کرے یار. اٹینڈنس ہو گئی ہے. ہاں یار لیو کرو یار, تم لوگ بھی سر شاید لیو کرو. اٹینڈنس سر ہو کی گئی. بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. آؤ نہیں وہی مڑا, سر کو ہاں بولو صبح بس رکو ریسٹارٹ Riwala بطل کرنے. sange کنا riwala urake. ابراہم ٹیک اے چل پل. Oruni judge kewi kana. اچھا جی, تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے کہ حدیث کی سر آپ کی آواز ایکسٹریم ہینگ ہے. جی آپ کی آواز ایکسٹریم ہینگ ہے سر. سمجھ نہیں آ رہی. سر بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا سر. آپ کی آواز پھر مجھے کیوں آ رہی ہے؟ سر کیونکہ ہمارا کنیکشن ٹھیک ہے سر. آپ کا کنیکشن سر ٹھیک ہے سلو سر, ہے. ہمیں بھی ٹھیک آ رہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے, میرا خراب ہوتا تو آپ کی آواز بھی مجھے نہیں آتی. ٹھیک ہے سر. میرا کنیکشن خراب ہے, میرا کنیکشن صرف آپ کو سنانے کے لیے خراب ہے, آپ کو سننے کے لیے ٹھیک ہے. سر دیکھیں سر, اپلوڈنگ جو پیکٹس ہوتے ہیں سر وہ سلو ہوتے ہیں, ڈاؤن لوڈنگ زیادہ ہوتے ہیں. سر اپلوڈنگ سپیڈ کم ہوتی ہے, ڈاؤن لوڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا بہرحال آپ تو سر سنیں, ہمارے انشاءاللہ آپ سنیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویسے بھی, پھر آپ
بہرحال اس کو بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث کی حجیت، اتھارٹی، اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث بنیادی طور سے کی حجیت، اتھارٹی کس لیول کی ہے، اس کو تو آسان الفاظ میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بعد ہے، تو آپ علیہ السلام کی حدیث کا سٹیٹس بھی قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر آئے گا. جس طرح کہ قرآن ہمارے لیے قابل حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے قابل حجت ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اتباع، فالوئنگ، اوبیڈینس، یہ ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہوگی، اتنی ہی ضروری جس درجے میں ضروری ہے، اسی درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ دونوں کا مقام، دونوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک درجے میں ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی آتی ہے اور آپ علیہ السلام کے کلام مبارک بھی آتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو مسلمانوں پر، ہم پر لازم ٹھہرایا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں گے. یہ بنیادی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مقام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام ہے. قرآن میں آپ جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان باتوں کو ذکر فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. یا علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ اس کے علاوہ اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے.
قرآن میں ایسی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت بنیادی طور سے آپ علیہ السلام کے الفاظ مبارک جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں موجود ہے، اس کی اطاعت کا ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اطاعت آپ علیہ السلام کے الفاظ کی اطاعت کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ میرے بات کو سنو اور آپ سن رہے ہیں، مجھے فالو کرو، آپ فالو کر رہے ہیں، تو مجھے فالو کرنا در حقیقت یہ اسی درجے میں ہے جس درجے میں آپ میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ بات کو سمجھیے۔ جی کیسر؟ یس سر، سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے وہ۔ یس سر۔ پکچر بھی اب صحیح آ رہی ہے؟ یس سر سمجھ آ رہی ہے۔ یس سر، ابھی تو آواز سب کچھ ٹھیک ہے سر۔ پکچر اچھی نہیں آ رہی، باقی ٹھیک۔ تو پھر یار آپ کیوں یہ عورتوں کی طرح گلے شکوے کر رہے ہو کہ آواز نہیں آ رہی، تصویر نہیں آ رہی؟ نہیں سر، اس وقت بہت خراب تھا، ابھی صحیح ہو گیا ہے۔ سر یہ کم سے کاپی نہیں کرتے۔ جی سر وقت کی بات ہے، اس ٹائم صحیح نہیں آ رہی تھی۔ چلے سر ابھی کنیکشن آپ کا سٹیبل ہو گیا، ابھی تبھی ٹھیک آ رہا ہے۔ اچھا، اصل میں فرسٹ ٹائم ہے شاید اس وجہ سے عادی نہ ہو، ابھی عادی ہو گیا ہو۔ اچھا دیکھیں، میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے کہ نبی کی اطاعت کس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت ہمارے لیے اس صورت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ان کو فالو کیا جائے، کیونکہ آج ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، تو آج ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کس طرح ممکن ہوگی؟ جی وہ یہ کویسچن کرے کہ نبی علیہ السلام کی ذات آج موجود نہیں ہے، پھر نبی کی اطاعت ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوگی؟ تو آپ سمپلی یہی کہیں گے کہ جی اطیع اللہ اطیع رسول نہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، آپ علیکم۔ حدیث سر، حدیث دیکھیں، حدیث صحیح حدیث اور صحیح سنت۔ جی بالکل، آپ جس چیز کے بارے میں انہیں کہیں گے یا آپ جواب میں دیں گے وہ یہی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو آپ علیہ السلام کی جو کا سٹیٹس ہے نبوت کا، پروفیسی کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا، یا یہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چونکہ وہ ایک انسان تھے لیکن نبوت ملی ہوئی تھی، ایک اشرف انسان تھے، اعلیٰ اور افضل اور برتر انسان تھے، تو آپ علیہ السلام کی نبوت وہ قیامت تک ہے، ایک ٹائم لیس، ایک یونیورسل میسج نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو آج نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے تو آپ علیہ السلام کی احادیث کی صورت میں، کیونکہ آپ علیہ السلام
فزیکلی یہاں پر اگر ہیں تو اپنی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پائی جاتی ہے کہ اس کو ہم فالو کریں. یہ بات میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کو کرٹیسائز کرتے ہیں یہ کوشچن کرتے ہیں کہ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پہنچانے والے کی تھی جو آپ علیہ السلام نے قرآن کو پہنچایا. نبی نے اور آپ علیہ السلام کی ذات جب تک تھی اس وقت تک تو نبی کو فالو کیا جاتا تھا قرآن کی صورت میں اور آپ علیہ السلام کے حدیث کی صورت میں. لیکن جب آپ علیہ السلام رحلت فرما گئے تو صرف قرآن رہ گیا، حدیث ہمارے لیے قابل اتباع نہ رہی. صرف قرآن رہ گیا، حدیث قابل اتباع نہ رہی. تو یہ میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی قرآن جو ایک ٹائم لیس میسج ہے، قرآن میں آج بھی مؤمنوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی موجودہ زمانے میں؟ ظاہری بات ہے کہ موجودہ زمانے میں نبی علیہ السلام نہیں ہے. جب تک آپ علیہ السلام تھے اس وقت تک تو اطیعوا الرسول کی ایک پریکٹیکل صورت پائی جاتی تھی. لیکن آج آپ علیہ السلام کی اطاعت اطیعوا الرسول وہ احادیث کو فالو کرنے کی صورت میں ہی ممکن ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اطیعوا الرسول کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھی پھر بعد میں نہیں تھی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن مجید صرف اور صرف اپنے وقت کے لیے ایک حکم نامہ تھا، ایک کتاب تھی. اس میں وہ آفاقیت، یونیورسیلٹی، وہ ایک ٹائم لیس میسج، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ایسی بات کہے تو یقیناً وہ غلطی کرے گا، وہ غلطی پر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہونا ہمارے لیے تب ہی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک آپ علیہ السلام کی احادیث ہمارے لیے اسی طرح قابل اتباع ہو جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے قابل اتباع تھی. تو جو بھی حدیث صحیح صدد سے ہوگی، اتھینٹک ہوگی، صحیح ہوگی، اس کی اتباع کا لیول، اس کا سٹیٹس، اس کا میرٹ وہی ہے جو ذات مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا سٹیٹس تھا، ہے اور رہے گا. اسی وجہ سے احادیث قابل اتباع تھی، ہے اور آئندہ بھی رہے گی. یہ نقطہ، یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی، اس پر کوئی کویسچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ قابل اتباع کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کس کے قابل اتباع؟ جی سر. قابل اتباع مطلب کہ اس کی اتباع کی جائے، کہ جس اتباع کی کیا ہے؟ اتباع اوبیڈینس، اچھا صحیح. اور اوبیڈینس. قابل اتباع کو فالویبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فالویبل ہے ہم پر. صحیح سر، اب سمجھ آئیے. اچھا جی.
اگر کوئی کویشچن ہو اس ٹاپک پر آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی حضرات. اچھا جی، پھر آپ اس بات کو مزید یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فالویبل ہے، قابل اتباع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ علیہ السلام کی سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے، وہ صرف اعمال کے اعتبار سے نہیں تھی، یعنی عبادات تک وہ خاص نہیں تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ایک مکمل کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈیویجول لائف ہے، جو آپ علیہ السلام کی سوسائٹی لائف ہے، آپ علیہ السلام کی جو ایز اے رولر، آپ علیہ السلام ویسے تو نبوت پر فائز تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے رول کیا صحابہ پر، اسلام کو صحابہ کے سامنے پیش کرنے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، انفورس کرنے کے لیے، جو آپ علیہ السلام نے جو بھی جس قسم کی بھی زندگی گزاری، وہ سب قابل اتباع، فالویبل ہے. وہ صرف اور صرف عبادات تک خاص نہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول لائف کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول لائف وہ کن بیسک پوائنٹس پر، بیسک ٹیچنگز پر مشتمل تھی. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت کی طرف ہم آئے، سیرت ہم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے لازم الاتباع ہے، واجب الاتباع ہے، قابل اتباع ہے. سب مترادف الفاظ ہے، ایک جیسے الفاظ ہے، سینونیمز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول لائف وہ کن امور پر مشتمل تھی؟ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف لائف ایکسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فادر بھی تھے، آپ علیہ السلام ہسبینڈ بھی تھے، آپ علیہ السلام ایک بیسٹ فرینڈ صحابہ کے تھے، آپ علیہ السلام امام بھی تھے، آپ علیہ السلام ایک لوگوں کو نصیحت کرنے والے، لوگوں کو خیر خواہی پہنچانے والے. یہ تمام کے تمام اسپیکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمارے سامنے موجود ہے. سیرت کی صورت میں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے.
جو بایوگرافی آف دی میسنجر آف اللہ ہے، بایوگرافی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فارم میں، اس کے کیس میں آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ انڈیویجول لائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آسان الفاظ میں اسے یوں بیان کر سکتا ہوں جسے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کس قسم کی اپنی انفرادی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق کے اعتبار سے وہ نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ سمجھے کہ اخلاق سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، سب ہینگ سر اپ آپ کی ہوا. آواز نہیں آ رہی ہے. سر آپ ہینگ ہو گئے. سر پھر ہینگ ہو گیا. سر آپ پکچر ہو گئے. ضروری سوال نہیں ہے. اوکے سر شرجیل نے بہت ضروری سوال پوچھے. ڈونٹ ٹف برو اٹس کورونا. دائم لیکچر کنٹینیو کرو. دائم سر. دائما سر کنٹینیو دا لیکچر. میں پبجی میں عورتوں کی طرح حرکتیں نہ کرے. کیخ کیخ میاؤ میاؤ. بس چپ شه مړه سنه سه بکواس پدې شروع کړي کې نه مړه دل روزانه ټول تم ورځ کنه بکواس تم لګ بکواس وکړه او کنه تم لګ بکواس وکړه. ته خیر ټول عمر کې تا خو سي خبرم بکواسي. کیخ کیخ کیخ. الحمدلله مونږ او تاسو خدای مسلمانان پیدا کړیو او بے دازی مړه غپ ملګو یار چپ مایک میوٹ کا یار وخم ونګا ځان ونګا بے دازی فضول لګیا بکواس کې زمونږ استاد کا میں بھی پورے دن کی اٹینڈنس شو کنه اٹینڈنس روزي جمعه جوړو ښه یونیورسيټي واره زمون کې څنګه راځي دا ټول عالم کې څنګه راځي ډیره پر مهنت ضرورت دی چې روزه بل ګو ټول یونیورسيټي واره حمزه اٹینڈنس شو حمزه سیروزی لینے راغلی برادر. فاروق مړه تم چې اٹینڈنس شو ټول روزګار نو پنګ دی راځتي دي کله ټیم ملو چې لکه څنګه ته مغلی چې ګوره درځم نو پسې سلام ګوري علماء دي دائم اٹینڈنس شو کنه. حضرت عثمان زندہ باد. بالکل اٹینڈنس